الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر یہ گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ اسلام کا ایک باب، اسلام میں سزاؤں کا تصور اور ان کی درجہ بندی، پنشمنٹ ان اسلام اینڈ دیئر کلاسیفیکیشن۔ اسلام میں کون سا جرم اگر کسی نے کیا ہے تو اس جرم کی کیٹیگری کیا ہے، وہ کس درجے اور زمرے میں آتا ہے، اور اس کی اس جگہ پہ سزا کیا ہوگی۔ یہ حالیہ دنوں کے اندر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایکسپورٹنگ مینیجر ہے کسی سپورٹس فیکٹری کا، جہاں کھیلوں کا سامان تیار ہوتا ہے، تو اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر سڑک پر سر عام جلا دیا گیا۔ یہ جلانے کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، تو ظلم مسلمانوں پہ ہو تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ خواہ وہ سری لنکا کے اندر مسلمانوں کو مسجد کے اندر یوں گولیوں سے بھون دینا ہو کہ جیسے کسی کڑاہی کے اندر کوئی چنے وغیرہ بھونے جاتے ہیں، یا پھر جیسے عیسائیوں نے لاہور کے اندر ایک مسلمان حافظ قرآن کو تشدد کے بعد جلا دیا، انتہائی مذموم ہے۔ یہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر، اللہ کی بھیجی ہوئی کسی الہامی کتاب میں کسی بھی انسان کو جلانے کی سزا دینے کا حق اور اختیار یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں وجوہات کیا بنی تھی، جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اخبارات میں ہے، یا کچھ پرائیویٹ چینلز جو ہیں ان کو نشر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہے کہ وہ جی کوئی اشتہار تھا وہ کسی دینی جماعت کا، تو اس کو پھاڑ کر اس نے کسی ٹوکری کے اندر پھینک دیا۔ یہ غلط کیا، درست نہیں کیا۔ شاید وہ اس کو جانتا نہ تھا کہ یہ کیا ہے اور میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو کیا اس جرم کی سزا اسے جلانا تھا؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک سب سے بڑا کائنات کا جرم ہے۔ تو اس رب نے اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کے اتنے بڑے جرم کی سزا بھی ان کو دنیا کے اندر جلانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کو سزا کے طور پر انہیں جلا دیا جائے، یہ اللہ نے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ہرگز اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ وہ لوگ دھوکے میں ہیں کہ جو انہیں اسلام کا کوئی بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے اسے اپنا کوئی کارنامہ سمجھتے ہیں تو وہ انتہائی غلط ہیں، ایسے ہی اگر مسلمان کسی کو جلائیں تو وہ بھی غلط ہے۔ آئیے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کسی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو اس کو جو نصیحتیں ان میں یہ بات بھی ہوتی کہ تم جس قوم کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے جا رہے ہو، ان کے بوڑھے جو گھر میں ہیں انہیں قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں جو گھروں میں ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے جانوروں کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہ ان کی کھیتیوں کو بھی نہیں جلانا۔ تو جس مذہب کے نزدیک جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے ان کی کھیتیوں کو جلانے سے روکا گیا ہے، تو وہ مذہب کسی انسان کو جلانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، ان کی انتہا پسندی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ تو مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم جو ہیں وہ ظلم کرنے والوں کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان مذہب کے نام پر کوئی غیر اسلامی طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئے تو اس کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے۔